جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے ستون تو کیوں ہل رہے؟ وہ عرض کرتا ہے اے اللہ، زمین کے اوپر ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کی اب تک بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں تو کوئی ایسا چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ثواب کے لحاظ سے اس سے آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے اس دن جو اس سے زیادہ بار پڑھ لے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کل رات میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں موت کے وقت ان کے پاس تھا، اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ تلقین کیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تھا؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول کہہ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اگلی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ اگر زندہ لوگ اسے کہیں تو پھر؟ آپ نے فرمایا یہ کلمہ بہت زیادہ پھر گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، یہ کلمہ گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا اور یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 سال کفر میں گزارے ہوں، کفر میں، اور جب وہ ایک مرتبہ اس کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 100 سال کے اس کے سارے گناہ، سارا کفر و شرک اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس کی، کیا بات ہے اس کی کہ لا الہ الا اللہ کو ایسی بڑی عظمت حاصل ہے کہ کفر جیسا گناہ، شرک جیسا گناہ، جس سے بڑا کوئی گناہ اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، وہ بھی 100 سال کا کفر ایک مرتبہ اس کلمے کو، ایک مرتبہ، کوئی 1000 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے سارا ہی معاف ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے پاک کلمے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کلمے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اس کلمے کے سائے میں زندگی گزاریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں اور مطلب کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اس کلمے کا ورد رکھیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا اس کلمے کو معمول بنائیں، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیٹے، ہر حال میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سیلاب کی وجہ سے تعمیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور مرتے وقت کس کو نصیب ہوگا؟ جو زندگی میں اس کو دہرائے گا، جو زندگی میں اس کو کہے گا زیادہ سے زیادہ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آدمی جو بات سارا دن دہراتا رہتا ہے وہی رات کو پھر وہ بولتا ہے، سوئے پڑے پھر وہ بولتا ہے۔ جب زندگی میں اس کلمے کو بہت زیادہ ہم دہرائیں گے تو پھر انشاءاللہ مرتے وقت جو سونے جیسی حالت ہے اس میں بھی ہماری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا، اور جس شخص کے اس وقت کلمہ جاری ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کے جہنم میں جانے کا شک ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو شخص اپنے چھوٹے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے تو اس کا حساب معاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں
فرمایا آپ نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو ہلاک کیا گناہوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کو اپنی زندگی کا ورد اور مقصد اور رات دن کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ دہرانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شیئر بھی کیا کریں، دوسرے دوست احباب تک پہنچایا کریں اور ان کو سنایا کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے، کوئی اس کلمے کو پڑھنے والا بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو جب اس کی وہ پڑھے گا تو اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔